سعودی عرب میں حج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جمعے کو وقوف عرفہ ہوگا۔ عازمین حج کی مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات کا سفر بذریعہ ٹرین ہوگا۔ عازمین حج کو ٹرین کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ معلم کے لوگ گروپس کی شکل میں ریلوے اسٹیشنز کی سمت 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوں گے۔ حج کمیٹی سے آنے والے تمام عازمین کے خیمے جاریہ سال جوہرہ اور سوق العرب میں لگائے گئے ہیں۔ کاکتیہ فیسٹیول کی ہفتہ طویل تقاریب کا آج سے آغاز ہوا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ستیہ راتھوڑ نے کہا کہ ریاست میں غریبوں کی فلاح و بہبود اور ہر چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے نشانے کے ساتھ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ حکمرانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی حکمرانی ملک بھر میں ہونے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کو ملک میں ترقی کرنے والی ریاستوں میں شامل کیا گیا ہے، جہاں کی اسکیمات ملک بھر میں تقلید کی جا رہی ہیں۔ کھیتوں میں زرعی موٹرز پر میٹرز لگانے کی تجویز واپس لینے کا مودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ کسانوں اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے شدید مخالفت پر مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی شدید مخالفت وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کی تھی، جس کے بعد ملک کی مختلف کسان تنظیموں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا تھا کہ یہ کسانوں پر ایک بوجھ ہے۔ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں اور کسان تنظیموں کے دباؤ کے بعد اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے مجبور ہو گئی۔ عرس حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم اور کمیٹی کے اسٹاف نے درگاہ شریف پر حاضری دی، چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عرس کے انتظامات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے چادر گل پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات میں کمی پر آنے والے دنوں میں مزید بہتر انتظامات کیے جائیں گے، جس کے لیے ٹیم ورک کے طور پر کام کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہر سال عرس شریف کے موقع پر زائرین کی بڑی تعداد درگاہ شریف میں حاضری دیتی ہے۔ اس سال بھی بڑی تعداد میں زائرین نے سندل مالی اور عرس کی تقاریب میں حصہ لیا۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے امریکہ کے مختلف مقامات پر کھیتوں کا معائنہ کیا۔ وزیر موصوف کا یہ مطالعاتی دورہ ہے، جس کا مقصد کپاس کی پیداوار میں اضافہ اور زرعی سائنسدانوں سے ملاقات کرتے ہوئے اس سمت تحقیق کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ امریکہ میں کپاس کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جہاں پر اس پیداوار میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ گھریلو پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں مرکزی حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اضافے کے خلاف قطب اللہ پور میں ٹی آر ایس کی جانب سے چنتل علاقے میں احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں رکن اسمبلی کے پی وویکانند نے حصہ لیا۔ اس موقع پر خواتین نے خالی سلنڈرز کے ساتھ مودی ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ رکن اسمبلی وویکانند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پکوان گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے ذریعے ایک مرتبہ پھر مرکز کی مودی حکومت عوام کے مالی بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے۔ راجندر نگر میں کار کی ٹکر سے برقع پوش لڑکی زخمی ہو گئی۔ اس لڑکی کی شناخت 19 سالہ سمیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ سڑک سے گزر رہی تھی کہ نامعلوم کار نے اس کو ٹکر دے دی، جس کے بعد اس کار کو چلانے والا کار کے ساتھ فرار ہو گیا۔ مقامی افراد نے اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور اس بات کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر قریب میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کا جائزہ لیا، جس میں یہ واقعہ درج ہو گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جان بوجھ کر تو اس لڑکی کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ پرہجوم مقامات پر سیل فونز کی چوری کرنے والی 5 رکنی ٹولی کو پیٹ بشیر آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمین کے پاس سے 100 مسروقہ سیل فونز، 1 لاکھ روپے سے زائد رقم ضبط کر لی گئی اور ان کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ان میں زیادہ تر عادی مجرمین ہیں۔ میڈچل ضلع جوہر نگر میں یہ وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ امیر پیٹ میں واقع ڈیجنل انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے عوام کو دھوکہ دیا۔ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے 10 ملازمین کو رکھا گیا۔ آن لائن اور ورک فرام ہوم ملازمت کے لیے ان سے رقم وصول کی گئی اور بعد ازاں دھوکہ دیا گیا۔ اس کمپنی کے مالک امیت شرما نے کہا تھا کہ یہ کمپنی امریکہ کی ہے۔ متاثرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدا میں 1 لاکھ روپے
حاصل کیے گئے اور معمول کے مطابق ارکان بنانے پر رقم ملنے لگی، تاہم گزشتہ ماہ سے رقم کی ادائیگی روک دی گئی اور اس دھوکے کا انہیں علم ہوا۔ اس بات کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ستواہانہ یونیورسٹی کے MBA کالج کے قریب ریچھ دیکھا گیا۔ کریم نگر ضلع کے ملکہ پور حدود میں اس ریچھ کو مقامی افراد نے دیکھا۔ مارکفیڈ گودام سے یونیورسٹی جانے والے علاقے میں یہ ریچھ دیکھا گیا۔ اس کا CCTV فوٹیج وہاں لگے CC کیمرے میں قید ہو گیا۔ میدک ضلع کے ویلدورتی منڈل مستقر میں BC ہاسٹل میں طلبہ کو ناقص غذا کے مسائل کا سامنا ہے۔ ان طلبہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کھانے میں کیڑے آ رہے ہیں۔ ان طلبہ نے حکام سے خواہش کی ہے کہ اس شکایت کو فوری دور کرتے ہوئے انہیں بہتر اور معیاری غذا فراہم کی جائے۔ بقرعید اور بونال فیسٹیول کے پیش نظر کمشنر پولیس CB آنند نے جمعرات کو شہر کے تمام پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کرتے ہوئے دونوں شہروں میں امن و ضبط کی برقراری پر زور دیا۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر جانوروں کی منتقلی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ ایسے جانوروں کو جن کی قربانی قانوناً جائز ہے بلا روک ٹوک منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی اور جانوروں کو روکنے کا کسی دوسروں کو اختیار حاصل نہیں ہے اور ایسے افراد سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ کمشنر پولیس نے امن کمیٹیوں کو دوبارہ بحال کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو شامل کرنے پر زور دیا۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر DS چوہان اور جوائنٹ کمشنر پولیس SB وشوا پرساد نے پولیس کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ہدایت دی۔ حضرات یوسفین کے 322ویں عرس شریف کے موقع پر مجلس کے معتمد عمومی اور یاقوت پورے کے اسمبلی احمد پاشا قادری کی قیادت میں ایک وفد نے درگاہ حضرات یوسفین نامپلی پر حاضری دی اور چادر گل چڑھائی۔ اس وفد میں رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، MLC ریاض الحسن آفندی اور دوسرے سرگرم مجلسی قائدین بھی تھے۔ متولی درگاہ حضرات یوسفین نے وفد کا خیر مقدم کیا اور ان کی گلپوشی کی۔ گیس سلنڈروں کی قیمت میں اضافے کے خلاف ضلع میڈیسن میں TRS کے کارکنوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ ضلع صدر و MLC B راجو نے مظاہرے کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں چوتھی مرتبہ یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بہار کے علاقے سیمانچل میں سیلاب کے متاثرین کے لیے مجلس کی طرف سے امداد روانہ کی گئی ہے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی کی ہدایت پر حیدرآباد سے مجلس قائدین کا وفد بہار روانہ ہوا ہے، جس میں سابق میئر ماجد حسین بھی شامل ہیں۔ بہار مجلس کے صدر اور رکن اسمبلی اختر الایمان کی نگرانی میں ضروری اشیاء اور معاشی امداد متاثرین میں تقسیم کی گئیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ اور ان کی پارٹی سیمانچل کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے راحت اور امداد کے کام کو مزید بڑھانے کا تیقن دیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے TRS لیڈر کے منو ریڈی نے ضلع میں وزیر تعلیم سبیت چندر ریڈی اور ان کے حامیوں پر غیر مجاز قبضوں کا الزام عائد کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ان کے خلاف CBI تحقیقات کروانے کی مانگ کی۔ منو ریڈی نے کہا کہ میرپیٹ میں سندھیا تالاب پر تعمیر دیوار کو بلدی حکام نے منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن وزیر تعلیم کے دباؤ میں آ کر اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس سے TRS میں شامل ہونے والی سبیت چندر ریڈی سے پارٹی کے کارکن ناخوش ہیں۔ وہ ایک مخصوص گروپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے دونوں شہروں میں جمعرات اور جمعے کو بھاری بارش کی پیشکشی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ چہارشنبے کو شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ریاست کے اضلاع میں بھی ہلکی سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ مہیشورم اسمبلی حلقے میں وزیر تعلیم سبیت چندر ریڈی کے مبینہ کرپشن کو لے کر سیاست گرما گئی ہے۔ کانگریس کے قائد D بھاسکر ریڈی نے کہا کہ حلقے میں وزیر تعلیم نے کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے، بلکہ اراضیات پر قبضے جاری کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ مختلف بلدیات میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ میرپیٹ کے کانگریسی لیڈر گوپال ریڈی نے کہا کہ سرکاری عہدیدار بھی وزیر تعلیم سبیت چندر ریڈی کے اشاروں پر کام کرتے ہوئے عوام کے مطالبات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ IIT اور JEE کے کورسز میں داخلے کے خواہش مندوں سے من مانی فیس حاصل کرنے والے ترمل گری سکندرآباد میں واقع آکاش فاؤنڈیشن کے دفتر پر طلباء اور طلباء نے زبردست دھرنا دیا اور کہا کہ فاؤنڈیشن تعلیم کے نام پر طلباء کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آکاش فاؤنڈیشن نامور کالجوں اور کورسز کے لیے نشستیں
पहले से ही बुक करता है और 40 से 50 हज़ार रुपये फीस वाले इन कोर्सेज के लिए वो ख्वाहिशमंदों से 2 से 3 लाख रुपए वसूल करता है। औलिया तुलबा ने कहा कि इससे आला तालीम का हसूल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने ई सिगरेट के बशमूल ममनुआ सिगरेट फरोख्त करने वाले एक 22 साल नौजवान शिमल खत्री को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियती सिगरेट जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन डी सुनीता रेड्डी ने बताया कि रसूलपुरा बेगमपेट के रहने वाले शिमल खत्री का पार्टनर रेहान खान जो मुंबई का रहने वाला है मफरूर है। इंस्पेक्टर पुलिस एस रघवेंद्र की क़यादत में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने पटनचेरू में आम के एक बाग में धावा किया जहां मुर्गों की लड़ाई जारी थी। पुलिस ने 21 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 13,12,000 रुपए की रकम, 26 गाड़ियों और 27 मोबाइल फोन जब्त किए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस पटनचेरू भीम रेड्डी ने बताया कि मुर्गों की लड़ाई का अहम ऑर्गेनाइजर तेलुगु देशम का साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर 50 दीगर अफराद के साथ फरार होने में कामयाब होगा। उन्होंने बताया कि एल्लूरू का साबिक रुकन असेंबली प्रभाकर अपने साथियों ए सतीश, कृष्णमराजू और बालराजू के हमरा मुर्गियों की लड़ाई का एहतमाम करता था। इसमें कई सियासी कायदीन, बिजनेसमैन हिस्सा लेते थे। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के मौके पर मुर्गबाजी एक आम बात है। रियासती हाईकोर्ट ने मुर्गबाजी पर इम्तनात कर दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान ने चंडीगढ़ में एक निजी तकरीब में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी कर ली। तकरीब में दोनों खानदान, कारखाने खानदान और करीबी अहबाब शरीक थे। मान की ये दूसरी शादी है। उन्होंने अपनी पहली बीवी से, जिनसे 2 बच्चे भी हैं, अलहदगी अख्तियार कर ली थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18,930 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 4,35,42,749 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेसिडेंट में बताया गया है कि इस मुद्दत में 35 नई अमवात भी हुई हैं। मुल्क भर में अब तक इस वबा से 5,25,305 अफराद फौत हो गए हैं। 1998 में रामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने बुध को मरकजी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसे में इन्हें नायब सदर या किसी भी रियासत का गवर्नर बनाए जाने की बहसें ज़ोर पकड़ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी बात दुरुस्त निकलती है तो ये रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भले ही इलाहाबाद के रहने वाले हों, लेकिन लोकसभा में पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से रामपुर के हो गए थे और यहां उन्होंने अपना घर भी बना लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला की गरीब मुतनासिब इसाहजात केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने सीबीआई की खुसूसी अदालत के हुक्म को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इसके साथ साथ 4 साल कैद की सज़ा को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के कत्ल पर बरेलवी उलमा इकराम ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह आला हज़रत के मुबल्लिग़ मौलाना शहाबुद्दीन ने कन्हैया लाल के कातिलों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जो शख्स किसी का कत्ल करे वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम और सज़ा का कातिल है। क़ानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार है। सज़ा देने का हक़ सिर्फ़ क़ानून को है। आज तंजीम उलमाए इस्लाम ने मीटिंग की और इस हादसे के तमाम पहलुओं को शरीयत की रोशनी में जांचने और परखने की कोशिश की। चूँकि ये हादसा मज़हब इस्लाम के नाम पर किया गया, इसलिए इस्लाम के रहनुमाओं को आगे आकर शरीयत की बताई हुई तालीम को सही अंदाज में अवाम के सामने पेश करने की ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त ज़मानत पर जुम्मा को समाअत करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के महेश्वरी की तातीलाती बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद मामला जुम्मा को समाअत के लिए दर्ज किया जाएगा। सीनियर वकील कोलिन गोंसाल्विस ने ज़ुबैर की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इनकी पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने इस मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि वहाँ के लोग इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। बरतानिया में सियासी बहरान गहरा होता जा रहा है।
وزراء ایک کے بعد ایک استعفیٰ دے رہے ہیں، ایسے میں وزیر اعظم بورس جانسن پر استعفیٰ دینے کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بورس جانسن بھی جلد استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بورس جانسن استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم انہوں نے نئے وزیر اعظم کی تقرری تک وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔